جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ذوالفقار خان، اور آپ دیکھ رہے ہیں عوام کی بات۔ عوام کی بات میں عموماً ہم عوام کی ہی بات کرتے ہیں، اور زیادہ تر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مستحق غریب لوگوں کی بات کی جائے۔ آج اس وقت میں موجود ہوں بیریا ٹاؤن میں الرابر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل رجسٹرڈ کے آفس میں، اور الرابر ویلفیئر ٹرسٹ کے CEO جناب بابر علی خان صاحب کے ساتھ موجود ہوں۔ بابر علی خان صاحب کی خدمات کافی عرصہ سے میرے بھی مشاہدہ میں ہیں۔ کڈنی ٹرانسپلانٹ، لیور ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے، اور دیگر بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں ہارٹ کے حوالے سے، ان کی خدمات جانی پہچانی ہیں، اور ہر بندہ ان کو جانتا ہے کہ یہ کس حد تک ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو میں آپ کے اور بابر صاحب کے درمیان میں زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا، ان سے ہی تفصیل معلوم کرتے ہیں کہ ان کا ٹرسٹ کن کن شعبوں میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اور کہاں سے وسائل جنریٹ ہو رہے ہیں۔ مین چیز یہ ہوتی ہے کسی بھی ٹرسٹ کو، ویلفیئر ادارے کو چلنے کے لیے وسائل کی جنریشن جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ تو ان سے پوچھتے ہیں، جی بابر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیر الناس سے من ينفع الناس، رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان گرامی ہے کہ تم میں سب سے بہتر انسان ہوا ہے جس سے دوسرے انسانوں کو زیادہ زیادہ فائدہ پہنچتا ہے۔ قرآن مجید میں شان رب العزت ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا کہ پوری انسانیت کی جان بچائی۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مال دنیا میرا مال ہے، عمرہ میرے وکلا ہے، اور یہ مخلوق میرے عیال کی مانند ہے۔ میری نظر میں سب سے محبوب شخص وہ ہے جس کا سلوک میری عیال سے سب سے اچھا ہو۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ خدا تک پہنچنے کے کئی راستے ہیں، تو میں نے خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے خدا کا سب سے پسندیدہ راستہ مخلوق کے خدا سے محبت اور خدمت کو چنا۔ تو الرابر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کے میں فاؤنڈر چیئرمین ہوں۔ 2007 میں اس کی باقاعدہ رجسٹریشن ہم نے کروائی۔ الحمدللہ تقریباً 10 اضلاع میں ہم نے کام کیا ہے، اور مختلف ممالک میں مجھے تو خدمت خلق کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ تو 2014 سے لے کر 2024 تک صرف شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ہماری جو خدمات ہیں وہ تقریباً 14 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہیں۔ مختلف نادار و غریب مریضوں کے ہم نے لیور ٹرانسپلانٹ، کڈنی ٹرانسپلانٹ، بون میرو ٹرانسپلانٹ، اس کے ہم نے دیگر علاج کروائے ہم نے۔ تو ابھی سر دست ایک مسئلہ درپیش ہے کہ میرے پاس ایکچولی ایک اپلیکیشن آئی تھی، یہ بیگم اختر نور اللہ ہاسپٹل ہے جس کو سفاری ہاسپٹل بولتے ہیں راولپنڈی میں۔ تو ایک تنویر عباس میں ایک پیشنٹ تھا جو 1 سال سے گردے واش کروا رہا، تو الحمدللہ لاکھ روپے کا انتظام کر کے ہم نے اس کا کامیاب کڈنی ٹرانسپلانٹ کروا دیا۔ اس کے بعد سندھ سے ایک مریض ہے وقار احمد، اس کا بھی کڈنی ٹرانسپلانٹ کروا دیا۔ پھر ایک نگینہ شوکت ایک مریضہ تھی، اس کا بھی لاکھوں روپے کا انتظام کیا اور کامیاب ٹرانسپلانٹ کروا دیا۔ اس کے بعد عمر نے اپنے کڈنی ڈونیٹ کیا۔ ابھی سرگرم مسئلہ یہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کی اپلیکیشن میں موصول ہوئی ہے، اس کا نام ہے مراد علی۔ اسٹوڈنٹ 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے، اور انفارچونیٹلی اس کے دونوں گردے لگا ہو چکے ہیں۔ تو 1 سال سے انڈر ٹریٹمنٹ ہے، ہفتے میں اس کے 3 بار ڈائلسس ہو رہے ہیں۔ تو اس کے ڈاکٹر میجر جنرل ارشد محمود صاحب جو نیفرولوجسٹ میں، انہوں نے بولا کہ اس کا اگر جان بچانا چاہ رہے ہیں تو ایز سون پاسبل اس کا کڈنی ٹرانسپلانٹ کروا لیں۔ تو والد اس کے جن کا نام محمد شمریز ہے، انہوں نے کہا کہ میں اپنا کڈنی ڈونیٹ کرتا ہوں۔ جب والد نے ٹیسٹ کرایا تو والد کے گردے بھی 50% ناکارہ ہو چکے تھے۔ اس کی والدہ بھی بیمار اور انڈر ٹریٹمنٹ ہے، والدہ کے پتے میں پتھری ہے، ہارٹ کی پیشنٹ ہے، اور شوگر ان کا تقریباً 400 تجاوز کر چکا ہے۔ اب اس کا دوسرا بھائی جو کہ جس نے پچھلے سال میٹرک کیا، محمد عادل، ٹیشو ٹیپنگ ٹیسٹ میں اس کی میچنگ ہو چکی ہے، وہ اپنے کڈنی ڈونیٹ کر رہا ہے۔ مریض کا والد پکوڑے سموسے کی دکان پہ کام کرتا تھا، انتہائی غریب مریض ہے، 10,000 مکان کرایہ جب یہ رہتا ہے، اور ان کا وائف کی 2 مفتی حضرات اور زکوٰۃ کمیٹی کے چیئرمین نے تصدیق کی ہے کہ ہم اپنے علم و یقین اور شرعی مدد تصدیق کرتے ہیں کہ محمد شمریز کی فیملی انتہائی مستحق ہے، مریض قابل علاج ہے، لیکن پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اس کا علاج رکا ہوا ہے۔ تو اس میں ملک راج صاحب جو چیئرمین ہیں بیری ٹاؤن کے، انہوں نے 7.5 لاکھ روپے ڈونیشن کا وعدہ کیا ہے، 5 لاکھ روپے اس میں ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی چونکہ 15 لاکھ کا پیکیج ہے، 6-7 لاکھ کی میڈیسن استعمال ہوتی ہیں، ایٹ لیسٹ 8 سے 9 لاکھ روپے کی فردہ ضرورت ہے، اور فوری طور پہ ضرورت ہے۔ میری مخیر ذات سے گزارش ہے کہ رضا الہی کے حصول کے لیے آپ حت المقدور تعاون فرمائیں۔ کسی غریب و نادار مریض کی جان بچ سکتی ہے آپ کے تعاون سے، اور یاد رکھیں کہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں کمی نہیں ہوتی۔
اور جو لوگ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود رائے خدا میں خرچ نہیں کرتے تو ان کے لیے بھی میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 کا حوالہ دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جو سونا چاندی سیم و زر مال و دولت جمع پہ جمع کیے جا رہے ہیں اور رائے خدا میں خرچ نہیں کرتے، اے رسول انہیں عذاب علیم کی خوشخبری سنا دو۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ اسی سیم و زر کو، مال و دولت کو دوزخ کی آگ میں تپا کر ان کی پیشانی، ان کے پہلو، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہاری جمع کی دولت، اب اس کے عذاب کا مزہ چکھو۔ لیکن جن کو خدا جن کے اندر اپنی نعمتوں کے استحقاق پیدا کرنا چاہتا ہے ان کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عنایت فرماتا ہے۔ چونکہ یاد رکھیں کہ قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو لوگ اپنا مال رات دن کبھی چھپا کر کبھی دکھا کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، فَلَهُمْ أَجْرٌ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے پالنے والے کے پاس محفوظ ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، قیامت کے دن انہیں نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ کسی قسم کے رنج و غم سے دوچار ہوں گے۔ تو میری اپیل ہے کہ آپ اپنی آخرت کے لیے جو ممکن ہو سکے آپ تعاون کریں۔ باقی ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں مریض قابل علاج بھی ہو، مستحق بھی ہو، جب تک ہے ڈونیشن لینے کا آپ چاہیں تو ہم سے رابطہ کریں، ہاسپٹل کے اکاؤنٹ پرووائڈ کیا جائے گا، وہاں براہ راست جمع کروا سکتے ہیں۔ مریض کا والد محمد شریف، اس کا اکاؤنٹ ہم دے رہے ہیں، ڈائریکٹ اس کے باپ کے اکاؤنٹ میں آپ ڈپازٹ کروائیں، اگر ٹرسٹ کے اکاؤنٹ میں دیں گے تو انشاءاللہ ہم شرعی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس کا مریض علاج مکمل کروا کے ہم آپ کو پوری رپورٹ دیں گے، دونوں کو ہر لحاظ سے سیٹسفائی کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہماری مشترکہ کاوش کی عبادت میں شمار فرمائے۔ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جلد از جلد کر کڈنی ٹرانسپلانٹ کروا سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ جی، جیسا کہ بابر صاحب نے بتایا ابھی اس بچے کے حوالے سے، مجھے سن کے انتہائی دکھ ہوا کہ ایک ایسی کلی جو پروان چڑھنے کی منتظر ہے لیکن اس کی راہ میں اللہ پاک نے ایک مرض کی صورت میں ایک رکاوٹ پیدا کر دی ہے۔ آئیے میں اور آپ مل کے اس کلی کو پروان چڑھنے میں، اس کی جس طرح ایک پودے کو کھاد دی جاتی ہے اور اس کو پروان چڑھایا جاتا ہے، میرا آپ کا ڈونیشن اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے اور اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا ہے تو میرا اور آپ کا ڈونیشن اس کلی کو پروان چڑھنے سے میں مدد دے گا۔ تو بڑھ چڑھ کر اس کار خیر میں حصہ لیجیے اور ثواب دارین حاصل کیجیے۔